کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی الیاذ باللہ کہ امام حسین نے غلطی کی کربلا جائی. مسلمانوں نے کتابیں لکھی نا کہ حسین کو نہیں جانا چاہیے, لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں, یہ خدا کی مرضی ہے کہ حسین کربلا جائے. آج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو شیعت نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی یہ مجلس نہ ہوتی, یہ جوان کیسے فرشتہ پہ آتے. جب طالب ہوتے ہو مطلوب موجود ہے, بس تو مقام تسلیم پہ آ جا. اہل بیت تمہارے بہت قریب ہیں. نجف کا طالب علم شدید بیمار بھی تھا, غریب بھی تھا. کہتا ڈیلی جاتا مولا علی کے حرم میں, صبح کو مولا کی زیارت کرتا, شام کو درس و تدریس میں گزار دیتا. ایک دن حرم امیر المومنین سے آ رہا تھا تو مدرسے کے ساتھ کسی مومن کا گھر تھا. اس گھر کے اندر دائرہ کرم میں سر جھکا کے آتا تھا. اچانک میری نگاہ اٹھی تو میری نگاہ ایک جوان لڑکی پہ پڑ گئی. کہ گھر کے اندر داخل ہوئی, میں نے نگاہوں کو پھر جھکا دیا. کہتے جیسے مدرسے پہنچا میرے ذہن میں وہ تصویر بیٹھ گئی. اب میں نے کہا شیطان مجھے وسوسہ کر رہا ہے. میں نے اپنے استاد کو بلایا. میں نے کہا استاد, حکم پروردگار ہے کہ جب شیطانی وسوسے آئیں فوراً اس کا علاج کرو, ورنہ تیرا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا. یہ جوان کیوں آج گناہوں میں پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وقت پہ اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. پھر شیاطین ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں فلموں کے ذریعے, گندی چیزوں کے ذریعے. انسان کی آنکھیں کب بے حیا بنتی ہیں؟ جب اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, جب اس کی ٹائم پہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. کمپلیٹ اپنے بچوں کی سیرت بھی ایسے رکھو جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. آج اکثر نوجوان گناہ میں پڑ رہے ہیں اس لیے کیونکہ دیر سے شادی کر رہے ہیں, تبھی گناہ میں پڑیں گے. اور فرماتے معاشرہ تباہ ہو, وہ اسلامی معاشرہ نہیں, وہ سیکولر معاشرہ ہے. جو اللہ پہ اتنا ایمان نہ ہو, اپنی غربت کی وجہ سے خدا انسان کی نیچر کو جانتا تھا, تبھی قرآن میں کہا یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, حدیث نہیں ہے. میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا. کہتا میں نے استاد کو بلایا, میں نے کہا یہ طالب علم ہوں, میرا کوئی والد نہیں ہے, آپ ہی میرے والد ہیں, لہٰذا ہمسائے میں وہ جو مومن ہے نا اس کی بیٹی کو میں نے دیکھا میرا رشتہ لینے جائے گا. یہ چلا جاتا ہے رشتہ لینے کے لیے, واپس آتا ہے تو مایوس ہو کے آتا ہے. تو کیا ہوا؟ رشتہ نہیں ملا. کب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بیمار بھی ہے, غریب بھی ہے, لہٰذا ہم بیٹی نہیں دیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو سوچ طاغوت ہے. کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا. انسان کو جب کوئی چیز پسند ہو اور نہ ملے, جوانوں کو کہہ رہا ہوں, جب دنیا میں ناکامی ہو جائے نا, کئی نوجوان ہیں نشہ کرتے ہیں, کئی ایسے الیاذ باللہ خودکشی کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں, کئی ایسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کئی ایسے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کئی ایسے گانوں پہ اتر آتے ہیں, سیڈ گانے سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ جوان امام زمانہ کا ماننا, جب اس کا دل ٹوٹا یہ شیطان کے گھر میں نہیں گیا, یہ علی بن ابی طالب کے گھر کے اندر چلا گیا, حرم علی کے اندر داخل ہوا. کہ مولا خوشیاں بھی یہاں سے, اگر میرا دل بھی غمگین ہوتا میں تیرے پاس آؤں. جب بھی غم دل میں آئے نا مصلی بچھایا کرو, گریباں کو چاک کیا کرو, بالوں کو بکھرا کرو, آستینوں کو کھولا کرو, آسمان کے نیچے بیٹھا کرو, 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کرو, امام زمانہ سے استغاثہ کرو. پھر دیکھو وہ تجھے کیسے عطا کرتے. ہم غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں. فرمایا اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم اہل بیت کے در پہ آ جا, ہم تجھے عطا کریں گے. مقام یقین پہ پھر تو کیسے عطا کرتے. کہ مولا علی کے حرم میں گیا, بہت رویا. کہ مولا میں غریب ہوں, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں بیمار ہوں, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ اتنا رویا علی کے حرم میں. اچانک ایک نورانی چہرہ میرے سامنے سے گزرا. اس نے کہا مومن یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو, کیا پریشانی ہے؟ کہ جن کا امام زندہ ہوتا ہے وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے. کہ جن کا امام زندہ ہوتا ہے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسا جوان ہے یہاں بیٹھ کے رو رہا ہے؟ کہ مولا ہیں کہاں, کہاں جا کے امام سے ملوں؟ کہ 40 بدھ مسجد کوفہ جا, وہاں 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھ, مولا سے استغاثہ کر, امام تیرے مسئلے کو حل کر دیں گے. کہتا یہ کہہ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا, میں نے کہا یہ تھا کون, اسے میرے مسئلے کا پتہ کیسے چلا, اسے یہ علم کیسے ہو پریشان ہوں. سمجھ گیا کہ مولا علی نے مجھے اشارہ دیا ہے. کہتا میں نے مسجد کوفہ جانا شروع کیا. غریب تھا, اتنے بھی پیسے نہیں تھے, 3 وقت کا کھانا کھاتا, غربت کی وجہ سے ڈیلی میں روزے رکھتا تھا, ایک سوکھی روٹی سے سحری کرتا, افطاری کرتا. 40 شب بدھ. بیماری کیا تھی؟ کہ ہمیں کھانستا بہت تھا,
اتنا کھانستا تھا کہ میرے منہ سے کبھی کبھی خون نکل آتا تھا. ہر ڈاکٹر کو دکھایا, کسی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, تمہارے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں. اب کہتا ہے مسجد کوفہ جانا شروع کیا. آخری ہفتے کی شب بدھ تھی, وہیں جا کے نماز مغرب پڑھتا. سخت سردی کا موسم تھا. مسجد کوفہ میں مصلی بچھایا, آدھی روٹی سوکھی ہوئی ساتھ میں تھی, عراقی قہوہ اور چائے میرے ساتھ تھا. اب میں آخری نماز پڑھ رہا تھا. سردی کے موسم میں کوئی مسجد میں آتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا بس آخری ہفتہ ہے, بدھ کا دن ہے, میں پڑھ لوں, امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی. کہتے میں نے نماز ختم کی, پھر میں کھانسنے لگا. کھانسی اتنی شدید, بار بار خون میرے منہ میں آتا. میں مسجد سے باہر نکلتا, پھر کلی کرتا, پھر وضو کرتا, پھر آ کے مصلی پہ بیٹھتا. 4-5 بار میں نے یہ کیا. اتنے میں نے دیکھا ایک سید مسجد کوفہ میں داخل ہوئے, سبز شال پہنی ہوئی ہے, سبز امامہ زیب تن ہے, نورانی چہرہ کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہے, محو وجود ہو جائے. کہتے ہیں قریب آئے. عربوں میں رسم ہے جب مہمان آئے اسے سفرے پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ عیب ہے کہ کوئی آئے اور آپ اسے دعوت نہ دیں, میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے. اب کہتا میں نے دیکھا روٹی کا ٹکڑا, چائے کا ایک ہی کپ, روزہ رکھا ہوا, افطاری یہی تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, مہمان حبیب خدا ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. کہ جیسے سید میرے قریب آئے, سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا سید بیٹھیے, فضلو, سفرے پر بیٹھ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے. میں نے کہا نہیں آپ مہمان ہیں, 2 لقمے تو لگا لیجئے. کہتے ہیں انہوں نے 1 لقمہ لیا. اس کے بعد چائے کا ایک ہی کپ تھا, کھانسی مجھے بہت تھی, میں اس لیے قہوہ لے کر آیا تھا. میں نے کہا چائے پی لیجئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان فضولیات کی عادت نہیں ہے. وہ چیز جس کا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو اسے فضول بولا جاتا ہے. کہ چائے پیجیے, کہ ہمیں ان فضولیات کی عادت نہیں ہے. لیکن تم اصرار کر رہے ہو, ہم اپنے ہونٹوں کو مس کر دیتے ہیں. کہ چائے اٹھائی, صرف اتنا لگایا کہ ان کے ہونٹ اس سے کیا ہوئے, مس ہوئے. اور مجھے کہا کہ تمہاری جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور کرے. تمہاری پہلی پریشانی یہ ہے کہ تو بیمار ہے, وہ کام ہم نے کر دیا, تجھے خدا شفا دے دے گا. کہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کام ہم نے کر دیا ہے, خدا تجھے شفا دے دے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس خاتون سے تیری شادی ہو جائے, ہم دعا کرتے ہیں خدا تیری شادی بھی کرا دے گا. رہی تیسری بات, تو نے دعا کی ہے تو غریب ہے, امیر ہو جائے. کہ یہ بتا, ہم نہیں چاہتے تو امیر بنے, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اگر تو امیر بنا میرے در سے دور ہو جائے. ہر بندہ مال کو برداشت نہیں کر پاتا, ہر بندہ دولت کو برداشت نہیں کر پاتا. 80% جو لوگ امیر ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, عیاشیوں میں. ان کو پتہ ہی نہیں اللہ پیسہ کیوں دے رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں عیاشی کے لیے دے رہا ہے, مزے کے لیے دے رہا ہے. نہیں, اللہ اگر مال دیتا ہے تو تجھے نہیں دیتا, غریبوں کے لیے دیتا ہے. یہ کرم ہے, وہ تیرے ہاتھوں سے غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہے اگر تو امیر بن گیا ہم سے دور ہو جائے گا. اب تو ہی بتا, ہماری دوری پسند ہے یہ ہمارا قرب پسند ہے. ہمیں امیر ہونا نہیں چاہتا, غریبی اچھی ہے, اہل بیت کے قریب رہو. کب بس ابھی ہمیں جانا ہے. کب وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے مقام پہ جا رہا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اس کے بعد ہمیں بہت کام ہے. میں نے کہا سید بزرگوار, میرے لیے باعث شرف ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. آ جاؤ. کہ ایک مرتبہ وہ اٹھے, میں نے کہا چائے تو پی لوں, کھانسی مجھے بہت ہو رہی تھی. جس چائے سے امام نے اپنے ہونٹوں کو مس کیا تھا میں نے اس چائے کو پی لیا اور اٹھا, ان کے پیچھے دوڑنے لگا. کہتا ہے وہ اتنی جلدی سے مجھ سے آگے نکل گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں دوڑ رہا تھا, وہ چل رہے تھے. لگ ایسے رہا تھا وہ نہیں چل رہے بلکہ زمین ان کو لے کر آگے جا رہے. کہتے یہاں انہوں نے نماز مجھ سے پہلے شروع کر دی, میں تھوڑا دیر میں پہنچا. میں نے بھی کہا اللہ اکبر. میں ابھی کھڑا تھا, قیام میں تھا, امام رکوع میں چلے گئے, میں رکوع میں گیا, وہ سجدے میں چلے گئے. اب کہتے جب رکوع میں تھا میں سوچنے لگا, اے طالب علم, کہیں یہ تیرا امام زمانہ تو نہیں ہے جس کے لیے تو نے 40 ہفتے انتظار کیا ہے. کہتا اتنا سوچنا تھا کہ اسے میری خواہشوں کا, حاجتوں کا کیسے پتا چلا, میرا امام تو نہیں ہے. کہتا میں نے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی, لیکن انہوں نے نماز پڑھ لی, وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب میں روتا رہا, مولا مجھے معاف کرنا, فرزند زہرا آئے بھی تھے لیکن میں نے فرزند زہرا کو پہچانا نہیں تھا. اب کہتا روتا روتا اپنے مدرسے کی طرف گیا, رات کو روتا روتا سو گیا. صبح حرم مولا علی میں گیا. جب واپسی سے حرم سے آ رہا تھا میں نے کہا اے جوان, کل رات سے تو کھاسا نہیں ہے,
جو ہر 3 منٹ میں اس کو کھانسی آتی تھی، اس وقت متوجہ ہوا جس چائے سے امام کے ہونٹ لگے تھے جب وہ میں نے پی تھی تو اللہ نے میرے سینے کو شفا عطا کر دی تھی۔ اب کہتا ہے میں جیسے اپنے حجرے میں پہنچا، اچانک میرے حجرے کا دروازہ کھٹکا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، اسی لڑکی کا والد تھا جس نے مجھے رشتے کے لیے منع کیا تھا۔ جیسے میرے پاس آیا کہ جوان تو ٹھیک تو ہے، تیری کھانسی کیسی ہے؟ میں نے رو کر کہا مولا نے مجھے شفا دے دی، جس نے شفا دینی تھی اس نے شفا دے دی ہے۔ کہ جوان کل آ جا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے منع کر دیا، اب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بس جوان ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ سے ہے۔ 5 منٹ کے لیے یہ سوچو، دنیا کے بدبختوں کو خوش کرنے کے لیے تو امام زمانہ کو ناراض کر رہا ہے، خود کو خوش کرنے کے لیے، 5 منٹ کی آنکھوں کی لذت کے لیے، زبان کے مزے کے لیے۔ فرمایا علی والا کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اے جوان، گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلوں پہ ضائع نہیں کیا، تیرے وجود کی قیمت ہے، تیرا خریدار امام زمان ہے۔ اپنی زبانوں کو ضائع نہ کیا کر، اپنی نگاہوں کو ہوا و ہوس میں مبتلا نہ کیا کر۔ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ تو حسین